چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، ابدال کا رتبہ پائے، چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، پر بیڑے کو لگا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ در رسول پہ جانے کی کوششیں کر لو، یہی خدا کو منانے کی کوششیں کر لو، قدم قدم ہے مدینے میں رحمتیں بکھری، جو تم سے ہو سکے لانے کی کوششیں کر لو۔ بلندیاں مجھے بخشی ہیں نعت آقا نے، گرا سکو تو گرانے کی کوششیں کر لو۔ حضرات، یہ نعت مصطفیٰ کی محفل ہے، میری فہرست میں یہ نعت کی محفل ہے، اور خصوصی جو گفتگو ہوتی ہے وہ مخدوم گرامی شاداب القادری صاحب قبلہ کی ممبر شریف پر ہر شخص ان کا منتظر ہے، ابھی وہ تشریف نہیں لائے ہیں، علامہ شہادت نظامی صاحب قبلہ۔ صوفی شاداب شاداب القادری صاحب قبلہ تشریف نہیں لائے ہیں، ان کا انتظار ہے۔ علامہ شہادت نظامی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، بات سننے سب لوگ بیٹھے ہوئے، ان کی آواز متاثر ہے۔ ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے تھے، کہتے 27 سال ہو گئے، سب لوگ کم کہتے ہیں، بولے اسے بند کرائیے، علم کی باتیں کروائیے۔ ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ اسی کو علم رسول کہتے ہیں۔ حضور کی تعریف کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر جب افسردگی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے نا، تو عبداللہ بن رواحہ حضرت حسان حضور کو خوش کرنے کے لیے نعت مصطفیٰ پڑھاتا ہے۔ آپ کو یہ ایک تاریخ بتا کے دکھائیں صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، مجتہدین کی، محدثین کی، فقہاء کی، اولیاء کبار کی، کوئی ایک تاریخ بتائیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ اگر فلاں آ گیا تو میں قبر شریف سے میرا ہاتھ باہر نکل آئے گا۔ یہ کہا بھی ہے تو اس کے لیے جس نے حضور کے لیے نعت لکھی۔ بچوں کا کھیل نعت پڑھنا، پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور کی محبت کیسے پیدا ہو، سن میرے بھائی سن لے، اصلاح ہو جائے گی تیری۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو قرآن شریف کسی اچھے قاری سے سنا کرو یا حضور کی نعتیں پڑھا کرو، حضور کی نعتیں۔ سمجھے میری بات؟ ابھی کل مجھے حاجی اقبال صاحب نے بغداد شریف کے بڑے سیدی کی ایک کلپ سنائی جو حیدرآباد کی ہے، اور وہ کلپ ان کی آخری مجلس کی ہے جس میں میں بھی ان کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تک میں نے اسے کئی مرتبے کل سے سنا ہوں اور کئی مرتبے اسے سن کر کے رو چکا ہوں۔ عجیب سی کیفیت ہے اس میں، ساز پر تف پر وہ نعت پڑی گئی ہے جو میرے خود غوث پاک سرکار نے جسے لکھی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ نعت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک خطیب 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، لیکن جب تک وہ شعر نہیں پڑھتا تب تک سامعین کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ شعر کا کمال ہے، یہ سمجھے، شعر کا کمال ہے۔ ایسے ایسے لوگ، امام بوسیری حضور کی نعت پڑھ کے حضور کو راضی کرتے ہیں، شیخ سعدی حضور کی نعت پڑھ کے حضور کو راضی کرتے ہیں، علامہ خاقانی حضور کی نعت پڑھ کے حضور کو راضی کرتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو دیکھا، یہ ماضی قریب میں یہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے، اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے، سامنے اسی خانوادے کے عظیم شاعر تھے، وہ نعت پڑھنے لگے۔ جیسے کہ نعت کا شعر آیا نا، سرکار مفتی اعظم کمزوری کا عالم تھا لیکن بے تابانہ بغیر چپل کے دوڑے، اور آپ مجلس میں چلے گئے اور فرمایا رحمانی میاں اسے پڑھتے رہو، اسے پڑھتے رہو، اسے پڑھتے رہو۔ فرماتے پوری زندگی حضور مفتی اعظم کو کسی ایک شعر پر حال آتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا گیا۔ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر اسی شہر الہ آباد کے عظیم عالم دین تھے شاہ عدم حسین الہ آبادی، علامہ قدوس گنگوہی کے ایک شعر پر جب حال آیا تھا تو ان کا انتقال بھی وہیں پر ہو گیا تھا۔ اگر چاہے تو شعر مجھ سے سن لیں، آپ نے فرمایا تھا گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا، خود بخود آزاد بودے خود گرفتار آمدی۔ یہ شعر کا کمال تھا، شعر کا کمال تھا جو پڑھا گیا شعر وادی نور میں سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر، اور اسی شہر الہ آباد کے عظیم عالم دین کا انتقال ہو گیا تھا۔
سرکار کی بارگاہ نور و کرم کے قریب میں چہار دیواری میں وہ آرام کر رہے ہیں. یار نعت کو اہمیت دو، نعت کو حضور کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑو. سمجھے؟ جب تک ہمارا تعلق حضور کی نعت سے ہوگا، قسم خدا کی اگر اکیلے ہوں گے تو انجمن سجائے رہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی دیواریں ہیں. یہ حضور کی نعت کی محفل ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ سرکار خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے لاڈلے ہیں. سرکار نواب علی شاہ فرمایا کرتے تھے میرا وہی مرید ہے جو حضور کی نعت پڑھے. سرکار خواجہ حسن شاہ بھیسوری شریف کے لاڈلے قاضی پور شریف کے شہنشاہ فرماتے میرا وہی مرید ہے جو حضور کی نعت پڑھے. فرماتے میرا کوئی مرید مجھے راضی نہیں کر سکتا جب تک حضور کی نعت نہ سنے. ایسا شوق تھا ان کو. ایک وقت میں لوگوں نے کئی جگہ دیکھا ہے. خواجہ حسن شاہ کے لاڈلے تھے. شیخ سرکار میر ابو اللہ اگربی کے دل بند تھے. سرکار قاضی پور شریف بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے. حضور مفتی اعظم نے جن کا قدم چوما جب بسوں میں سفر کرتے تھے تو اپنے قریب بیٹھنے والے سے پوچھتے تھے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا فلاں. تو وہ کہتے تجھے نعت کے شعر یاد ہے؟ تو وہ کہتا کہ بابا مجھے یاد نہیں ہے. تو کہتے پھر مجھ سے سن لے. وہ کہتے پھر مجھ سے سن لے. پہلے تو یہ شعر پڑھتے تھے میرے رسول سا کوئی بشر کہا ہوگا جو زیر عرش قدم ہے تو سر کہا ہوگا. یہ تقیہ کلام تھا ان کا. یہ شعر پڑھتے تھے. وہ کہتا واہ واہ. کہتے اچھا ہے؟ تو وہ کہتا واہ واہ. تو جیب سے پیسے نکال کے آج سے 30 سال پہلے اسے 500-700 روپے دے دیا کرتے. بس کے ڈرائیور کو روک کر کے کہتے تم نے کیا شعر سنایا قوالی میں، مجھ سے بھی 1000-2000 روپے لے. کیفیت تعلیم ہوتی. یہ نعت کا کمال ہے میرے بھائی. حضور کی نعت کو تم نے سمجھا. اعلیٰ حضرت سرکار نے، سرکار کل اشرفی نے اور ان تمام تر ہندوستان کے مقدس شعراء کرام نے جو بھی نعتیں کہی ہے نا، خدا کی قسم یہ حضور کو راضی کرنے کے لیے کہی ہے. نعت کی محفلوں سے دل برداشتہ ہونا یہ قلب میں حضور کی محبت کے ہونے کی علامت نہیں ہے. میں گزارش کروں گا حضور کے ذکر میں غلطہ رہا کرے، حضور کی نعت پر کیفیت تعریف کرے. سمجھے؟ فرماتے ایک عظیم بزرگ جتنے لوگوں نے حضور کی نعتیں لکھی ہیں وہ جنت میں حضور کی بارگاہ میں مورچھل برداری کا کام کرتے ہیں. اللہ 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 کیسے کیسے مقبول لوگ تھے. بڑی عجیب فہرست ہے. میں نام لوں گا نا یہ علامہ عبد الرحمان جامی جیسے لوگ ہیں. اللہ اللہ اگر میں نام لوں گا پوری رات نکل جائے گی. گفتگو کا میں منتظر ہوں لیکن ایک گفتگو ہوگی ابھی علامہ شاہ نامی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں میری آواز متاثر ہے اور وہ گفتگو ہوگی صوفی شاداب القادری صاحب قبلہ کی. بیٹھے رہیے گا. آپ کی روح کی غذا کا انتظام یہاں نہیں ہے لیکن صوفی صاحب انشاءاللہ آئیں گے. تب تک کے لیے میں گزارش کروں گا جناب طفیل شمسی غازی پوری صاحب سے بھائی کو تشریف لائیں. دیکھیں نعت کسے کہتے ہیں اور نعت کا اثر کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. درود پاک پر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ آصف غازی پوری علیہ رحمہ کا کلام پیش کرتا ہوں میرا حضرت. آمین. نہ میرے دل نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دے تر پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دے تر پر نہ میرے دل نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر
کرم کرے وہ نشان قدم تو پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پر کرم کرے وہ نشان قدم تو پر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے نظر ٹھہرتی نہیں منوبر نہیں آری سے منوبر پر جب اتنا روزے خیر الورا باہر سے اچھا ہے جب اتنا روزے خیر الورا باہر سے اچھا ہے خدا ہی جانتا ہے کس قدر اندر سے اچھا ہے نظر نہیں آنے سے منور پر شعر بہت ہے آخری شعر پڑھ کے اور پھر ایک کلام جی نظر پلا دے آج کے مرتے ہے رند ہے ساقی پلا دے آج کے مرتے ہے رند ہے ساقی ضرور کیا کہ یہ جلسہ ہو سے کوثر پر ضرور کیا کہ یہ جلسہ ہو سے کوثر پر اے شافعی و مشتاق سی جاغل خبر